اس لیے قرآن کا ترقی کے سفر کا پہلا اصول یہی ہے، فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں کے اوپر انگلیاں مت اٹھا، You are responsible for your own mess۔ تو آج اگر ہم کہیں ہیں اللہ کی قدرت برکت کے بعد تو یہ ہمارے فیصلے ہیں، کل بھی کہیں ہوں گے تو یہ ہمارے ہی فیصلے ہوں گے۔ وہ نظریہ ایک جسم نہ بن سکا، یہ بھی ہمارا ہی فیصلہ ہے۔ تو کچھ لوگ اور کتنے ساحل پہ ہی مر گئے، اور ہم نے دیکھے 40 سال کی زندگیوں میں لوگ ملے، بہت لوگ ملے، مگر وہ کاش اگر مگر ساحل پہ بیٹھے ہوئے فلسفے، کتابی باتیں ہی تھی زندگی میں ان کی۔ I met a lot of people, they were all about theoretics، مگر پریکٹیکلٹی نام کی چیز نہیں تھی۔ اور ٹھیک ہے، محفل کو گرم کرنے کے لیے کتابی تعبیریں بھی ہونی چاہیے۔ پھر کچھ تھے جنہوں نے سمندروں کے اندر فیصلے کیے، زندگی میں کچھ قدم بڑھائے آگے، لیکن کچھ اصولوں کی کمی تھی، کچھ گرائنڈنگز کی کمی تھی، کچھ تدبیروں کی کمی تھی، کچھ نقص تھے، کچھ تنقیص تھی، جس کی وجہ سے سمندر نے جب اپنا بل ہلایا تو وہ بھگوڑے بھاگ کے پھر ساحل پہ ہی آ گئے۔ اور پھر کیونکہ یہ مسئلہ تھا اور چونکہ یہ مسئلہ تھا، تو زندگی آج اگر کہیں پھنسی بھی ہے بیچ میں، فیصلے کے بعد جو لے چکے ہیں، یہ بھی ایک فیصلہ کھڑا ہے آپ کے سامنے، آپ بھی ایک فیصلہ ہے اپنے سامنے۔ تو اگر وہ کہیں اٹکا ہوا ہے اس ٹائم پر، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سمجھی نہیں جا سکتی، اس کے پیچھے اصول ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہو رہا صحیح۔ اور کچھ لوگ مقاموں میں کہیں پہنچ جاتے ہیں، کچھ منزلیں مل جاتی ہیں، رستوں کو منزلیں عطا کر جاتے ہیں وہ، اور منزلوں کو بھی رستے عطا کر جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اگر کہیں پہنچے ہوئے ہیں تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آگے کیسے جائیں۔ کچھ لوگوں کی بھوک مٹ جاتی ہے کہیں پہنچ کے، خود تو پہنچ جاتے ہیں، قوم تھکا کے پہنچ جاتے ہیں اپنی۔ ٹیم مینجمنٹ کے اتنے مسئلے ملیں گے، خود تو پہنچ گیا، پوری ٹیم ہی تھکا دی اس نے، خود تو پہنچ گیا، شک شبہات پوری قوم میں ڈال گیا۔ تو کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں مگر قافلہ نہیں پہنچا پاتے، قافلہ پہنچاتے ہیں تو اثاثے ضائع کر دیتے ہیں، اثاثے جمع کرتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر اپنا نام خراب کر جاتے ہیں، مارکیٹ کے نام کو نیوٹرلائز کر رہے ہوتے ہیں تو دوستیاں، دشمن دوست اور دوست سجن نہیں بنا پاتے۔ کہاں پر، کس محل میں، کس جگہ میں، کس وضع میں، کس قطع میں، کس زمان میں، کس مکان میں بات کرنی ہے اور فیصلے کرنے ہیں، وہ ول ٹوٹ جاتا ہے ان کا، بھوک مر جاتی ہے لوگوں کی، اور وہ کہتے ہیں ہم اسی پر ہی قائل ہیں، ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ تو پہلی بات جو میں نے دیکھا ہے کل سے، what I have seen since yesterday، یہ تو پیپروں کے اوپر ہی مر جانا چاہیے تھا اس کو، یہ تو کاغذوں کے اوپر ہی ایسے خواب ختم ہو جاتے ہیں کتنوں کے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم فلاں کریں گے۔ بڑی بات ہے یہ سفر کاٹ گیا وہاں سے۔ Me as a critical analysis for all the developers in the entire system that are working، میری پہلی بات ہی بڑی بات ہے کہ کاغذ سے نکلنے کا فیصلہ کیا کچھ لوگوں نے جو بیٹھے ہیں یہاں پر، بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے کہ فیصلے نکل کے میدان میں آ گئے، بڑی بات ہے جی، اسی پہ قربان۔ اور بڑی بات ہے کہ اس فیصلے کو لوگ مل گئے، کیونکہ زندگی ایک مشکل سفر ہے، انکا قادر الی ربک قدحا فملاقیہ، ایون اللہ سے یہ بڑی مشکل کاٹ ہے لائف، کسی بھی جہت میں، کسی بھی جگہ پر سفر ہوتا ہی مشکل ہے۔ یہ زندگی ویسے ہی اوپر سے اہبطوا منہا جمیعا، ویسے ہی نکالے گئے ہم جنتوں سے۔ لائف از ہارڈ، زندگی ایک سخت کاٹ ہے۔ اس جسم کو کسی مقام تک پہنچانے کے لیے، نظریے کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے، سوچ کو کسی جگہ تک پہنچانے کے لیے بہت کاٹنی پڑتی ہے انسان کو، بہت۔ تو یہ بڑی امیچور بچکانہ سوچ ہوتی ہے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کے بولے ہاں فائن، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ جنہوں نے کچھ زندگی میں بنایا ہوتا ہے وہ کچھ بنی ہوئی چیز کو ظاہر سے نہیں باطن سے دیکھتے ہیں کہ یار کتنا کچھ لگا ہوگا تھوڑا کچھ کھڑا کرنے کے لیے۔ تو بڑی بات ہے کہ اس نے سلسلہ کاٹا، پہنچا چلتے پھرتے، مگر وہ سوچ ہی کیا جسے دشمن نصیب نہ ہو، وہ سوچ ہی کیا جسے ناقدین نصیب نہ ہو، وہ سوچ ہی کیا جسے حاسدین نصیب نہ ہو، وہ خواب ہی کیا جسے حاقدین نصیب نہ ہو، وہ سوچ ہی بوتھی دیکھی تو اپنی،
तो गोरे ने ना बड़ा कल्चर्ड जुमला बनाया उसके रद के अंदर, इफ यू आर पॉइंटिंग वन फिंगर एट समवन देयर आर थ्री फिंगर्स पॉइंटिंग एट यू एज वेल। अगर ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਂਦੀ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਚਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਬੂਥੀ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ। तो वो जिंदगी क्या जब तनकीदे ना हो, कमर तोड़ने वाले जुमले ना हो, सीने पे तीर और कमरों पे वो नेज़ों की वो बरसात ना हो, ऐसी सफर, एक ऐसी जिंदगी जिसको दुश्मनी नहीं मिला ये भी माठा है, और ऐसा सफर जिसको सबकी ताईद मिल गई ये भी माठा है। सफर की शुरुआत में हमेशा नेगेटिविटी होगी आपके बारे में, ये तारीख है इनकलाब की, कि जब भी वो शुरू हुआ लोग शक शुभात और तरद्दुद में ही मिलते हैं उसको, तो शुरू में हाथ नहीं मिलता किसी को। वो जिंदगी क्या जिसे बाजू मिल जाए शुरू में, ये तो बेवफाइयों का सफर है सरकार, ये तो गुमनामियों का। एक फलसफे को जिस्म बनने के लिए कितनी साल गुमनामियां काटनी पड़ती। 40 साल हमारा नबी दुनिया के सामने ज़हूर होने, 40 साल दुनिया से वो देखें कहाँ है, और फिर 36 की उम्र में है गारों के अंदर चला गया वो इमाम जिसने कायनात का रुख बदलना था आगे। तो ये आइसोलेशन, ये गुमनामियां, ये तन्हाइयां, ये तो मिराज है लीडर्स की। ये तो हमेशा से उनकी शान रही है कि उनके बराबर वाले नहीं पहचान सके कि इसमें कितना दम था। वो पोटेंशियली क्या जिसे बराबर वाला पहचान जाए, वो जिगर कलेजा ही क्या जिसे अपने गले लगा लें, वो दर्द ही क्या जो लोगों की दहलीज पे मनवा लिया जाए, वो इश्क ही क्या जो शुरुआत में कमाल तक पहुंच जाए। ये तो बेवफाइयों का सफर है, क्योंकि अगर 4 कदम आपके और मेरे बढ़ गए आगे तो उनका झूठ जो उन्होंने अपने अंदर मारा हुआ होता है, जब वक्त की हसासियत और तकाजा उनको कह रहा था कि फिर सबक पढ़ सदाकत का, अमानत का, क़ियादत का, इमामत का, फिर सबक पढ़, खड़ा कर अपने आप को। द लाइफ ऑफ अ स्लेव, फ्रॉम अ लाइफ ऑफ अ स्लेव टू अ लाइफ ऑफ अ मास्टर। उन्होंने अपनी गर्दन और अपनी गिच्चियां खुद दबाई थी उन हाथों से। तो जब दूसरे 4 कदम बढ़ाते हैं तो गैर बाद में मारते, अपना होता है पहला कि कहीं ये मेरे सामने एक मकाफत अमल बन के ना आ जाए। उन्हें डर होता है कि हमने तो 20 साल लगाए अपने अंदर की आवाज को मारने में, ये कहीं 20 महीने में वो ना करते जो मैं नहीं कर सका, इसलिए वो तनकीद आती है।